السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. کیا ہے؟ دین اسلام کی تعلیمات سے صاف نظر آتا ہے کہ معاشرے کی اکائی خاندان ہے. خاندان کا یونٹ کون ہے؟ ماں باپ. اس کے اوپر ساری بنیاد کھڑی ہے. بس جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں اس کے اندر ماں ہے، باپ ہے، ان دونوں کا جو احترام ہے، ان دونوں کے جو حقوق ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں کہ خداوند متعال اپنے بعد والدین کا تذکرہ کرتا ہے. کسی اور کی اہمیت اتنی نہیں دیتا جتنی والدین کی دیتا. تو یہ خاندان کی ایک اکائی بنتی ہے کہ بھئی ماں باپ ہیں، ان ماں باپ کے ذریعے خاندان بنتا ہے. پھر یہ جو خاندان ہوتا ہے یہ معاشرے کی اکائی بنتی ہے. اچھا، اس اکائی کا مطلب کیا ہے؟ یونٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو کچھ معاشرے میں آپ نے محفوظ رکھنا ہے وہ اس یونٹ سے حاصل ہوگا تو بچے گا، ورنہ نہیں بچے گا. اگر آپ نے معاشرے میں کوئی اچھائی پھیلانی ہے تو وہ اس یونٹ سے پھیلے گی، اور اگر یہاں سے نہیں پھیلی پھر نہیں پھیلے گی. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. فرض فرمائیے میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر سچائی کو پھیلائیں، معاشرے کو سچا بنانا چاہتے ہیں. اچھا، اب ہمارے پاس میں نے عرض کیا دین اسلام کی تعلیمات میں یونٹ فیملی ہے، اور فیملی میں جو بیس ہے وہ والدین ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اگلی نسل کے والدین کو سچا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے اگلی نسل کے بچے ابتدا سے سچے ہوں گے. یونٹ کا یہ مطلب ہے. اگر آپ نے کام کرنا ہے، کام یہاں سے ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر کوئی اس فیملی کو نہ لے تو کیا کرے گا؟ پھر ایک اور راستہ نکالے گا. وہ پورا انحصار کرے گا معاشرے کے انسٹیٹیوٹس پر. مثلا کن انسٹیٹیوٹس پر؟ مثلا اسکولز پر. تو وہ فیملی کو نظر انداز کرے گا، اسکول کو اہمیت دے گا. فیملی کو نظر انداز کرے گا، میڈیا کو اہمیت دے گا، ایکٹیویٹیز کو اہمیت دے گا. اگر کوئی فیملی کو نظر انداز کرے. اچھا، اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو سمجھ لیں کہ اس نے معاشرے کے اندر ایک تعارض ایجاد کر دیا ہے، ایک کانٹرڈکشن ایجاد کر دیا. والدین جہاں سے سب کچھ حاصل ہونا چاہیے تھا اس نے اس کو نظر انداز کیا ہے اور اس کی جگہ کچھ اور چیزوں کو لے کر بیٹھ گیا. اب میں آپ کی خدمت میں مثال ایک اور کر دوں، عملی مثال. یہ جو آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا، کرنل قذافی تھا لیبیا کے اندر. اس نے ایک عجیب نظام بنایا تھا. اس کے نظام میں ایسا تھا کہ جو بچے اسکول جانے کی ایج میں پہنچتے تھے تو اسکول میں جا کر ناشتہ کھایا کرتے تھے، اسکول میں جا کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور رات کا کھانا جو والدین کے پاس کھاتے تھے اس کے لیے حکومت والدین کو پیسے دیتی تھی. یعنی تصور کیا تھا؟ تصور یہ تھا کہ بچے ہمارے رات کو آپ کے پاس رکیں گے. تصور اس طرح سے دینے کی کوشش کی. اچھا، اس کے نتیجے میں یہ تھا کہ جب اگر بچے سے والدین کچھ کہتے تھے کہ بھائی اس طرح سے کرو، اس طرح سے نہ کرو، تو ان کا جو ایک عمومی جواب تھا وہاں پر وہ یہ کہ بھائی آپ نے ہمیں نہیں پالا ہے، ہمیں حکومت نے پالا ہے. جس کسی نے یہ نظام بنایا، کسی بھی نیت سے بنایا، اس نے ایک چیز تباہ کر دی، خاندان. اس نے خاندان تباہ کر دیا. اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ والدین کو بچوں کو پالنے کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ملنی چاہیے، نہیں ملنی چاہیے، ان کا حق ہے. اگر وہ اس حد میں ہے کہ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے تو سپورٹ ملنی چاہیے. لیکن کیا بچوں کے ذہن سے والدین کا نام نکال دینا چاہیے، ان کا رشتہ ختم ہو جائے؟ یہ جو بھی کرے گا مصیبت لائے گا، وہ اپنے آپ کو تباہ کر لے گا. یہ جو والدین کا کردار ہے یہ پیچھے نسل سے سیکھ کر اگلی نسل کو منتقل کرنے کا کردار ہے. ہم لوگ کیریکٹرز کو صحیح ڈیفائن نہیں کر رہے. ہم لوگوں کے نزدیک ماں باپ کا کردار بچے پالنے والے کا کردار ہے. بچے کو پالنا زیادہ سے زیادہ ہمارے نزدیک یہ کردار ہے کہ ماں باپ وہ ہیں جو بچے کو پالتے، اس کو تعلیم و تربیت دیتے تاکہ وہ اگلی نسل کے لیے تیار ہو. اس
حتیٰ یہ جو دوسری قسم ہے یہ اچھی ہے، اس کو اچھا جو کوئی بھی کہہ رہا ہے اچھا کہہ رہا ہے، لیکن ایک مشکل ہے، پیچھے سے رابطے کو نہیں سمجھ رہا ہے، یہ پیچھے کا بھی ایک رابطہ ہے۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں گا کیا میرے یا میرے والدین نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا؟ کسی تسلسل کا حصہ تھے، پیچھے سے کوئی فکر لے کر آئے تھے، اس فکر کے اوپر محنت ہوئی ہے، اس کے بعد میں اور آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہمیشہ خاندانوں میں ایک تسلسل ہے، اس تسلسل کی اپنی ایک قیمت ہے، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو جو کوئی بھی خاندان کے اندر ہے، خاندان کی اکائی کو سمجھنے والا ہے، وہ اس بات کو سمجھ جائے کہ اس کے بغیر نظام کو لے کے چلنا ناممکن ہو جائے گا، اور یہی وہ جگہ ہے جو تربیت کی جگہ ہے۔ اگر ہمیں اگلی نسل کو صحیح کرنا ہے، اگلی نسل کو لے کے چلنا ہے، اسکول کی بہت امپورٹنس ہے، میڈیا کی بہت امپورٹنس ہے، لیکن جو سب سے اہم جگہ ہے وہ خود خاندان، خود ماں باپ اور ان ماں باپ کے اطراف۔ اب اس میں کچھ چیلنجز ہیں، ظاہر کام بہت حساس ہے، اور جتنا کام حساس ہے اس کے چیلنجز بھی بہت حساس ہیں۔ خاندان کے اندر جو تربیت کے چیلنج ہیں وہ چیلنج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اپنے موضوع کو ایک اور مرحلہ آگے لے کے چلیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ جو بہت بڑا ایک چیلنج آتا ہے وہ یہ کہ بچہ اپنے والدین سے یا اپنے خاندان سے صرف کہی ہوئی باتیں نہیں سیکھتا، شاید نہ کہی ہوئی باتیں کہی ہوئی سے زیادہ سیکھتا ہے۔ ہم کچھ چیزیں کہتے ہیں، خدا ایک ہے، نبی اکرم کا نام، خاندان عصمت کا نام، ان کی اسامی گرامی، کچھ چیزیں ہم کہتے ہیں، کچھ چیزیں کہتے نہیں ہیں، سکھاتے بھی نہیں ہیں، بچہ خود سیکھتا ہے۔ کون سی چیز زیادہ اثر ڈالتی ہے، جس کو ہم سکھاتے ہیں یا جس کو بچہ سیکھتا ہے؟ جس کو بچہ سیکھتا ہے۔ ہم جو سکھاتے ہیں تو اس کو ایک اصول ضابطے کے اندر لا کر مثلا اس سے کہتے ہیں اب ہم نے تم کو یہ سکھانا ہے، اب تم یہ سیکھو، تو وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کو ہم ڈائریکٹ ٹیچنگ کہتے ہیں۔ ڈائریکٹ ٹیچنگ بچہ سیکھ تو لیتا ہے، اس کا دلوں میں اترنا اگلا مرحلہ ہے۔ دلوں میں اس کے کون سی بات اترتی ہے؟ زیادہ تر وہ جو انڈائریکٹ ہوتی ہیں، جو بالواسطہ ہوتی ہیں، وہ اس کے دل میں زیادہ تیزی سے اترتی ہیں، اور وہ معمولاً کہی ہوئی چیزیں نہیں ہوتی، وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو بچے نے خود آبزرو کر لیا ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیا ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ ایک ایسے خاندان میں رہ رہا ہے جہاں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ماں باپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس بچے کو ویسا ہی دیکھ پائیں، ایگزیکٹلی ویسا ہی ہو جن کے حالات اچھے؟ اس بچے کی نفسیات پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دنیا کا ہر دین، مذہب، قاعدہ، اصول سوائے چند نفسیات کے اندر موجود مفکرین کے اس بات کے قائل ہیں کہ قطعاً اثر پڑے گا، قطعاً اثر پڑے گا۔ اب میں نے عرض کرنا چاہ رہا کہ اس میں اسٹڈیز کیا ہیں، میں نے کچھ سیکولر اسٹڈیز کے حوالے کچھ جگہوں پر آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، لیکن اس کے اوپر تفصیلی سرویز ہوتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس کے اوپر آبزرویشنز کی جاتی ہیں کہ جن بچوں کا کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے، بچوں کا کرمنل ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ 18 سال پہنچنے سے پہلے جیل پہنچ چکا ہے، 18 سال کی عمر میں آنے سے پہلے جیل پہنچ چکا ہے۔ یہ سوسائٹی میں بہت بڑا ایک پیس ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، جس کے اوپر ڈسکشن کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو بچہ ہے یہ 18 سال سے پہلے جیل کیسے پہنچ گیا، اس کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا، اس کو کالج میں ہونا چاہیے تھا، اس کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ہونا چاہیے تھا، یہ جیل میں کیسے آیا؟ تو بھائی یہاں پر آپ کا جوڈیشری کا سسٹم ہے وہ غلط ہے، عدالتی نظام آپ کا خراب ہے جو بچے کو 18 سال کی عمر سے پہلے جیل میں لا کے کھڑا کر گیا ہے، یا یہ کہ اس بچے کے ساتھ کوئی مصیبت ہے۔ اب اس کے اوپر اسٹڈیز ہوتی ہیں تو اس کے اکثریت قاطع بچے ان فیملیز کے ہیں جن کے ماں باپ کے اندر کوئی مشکل پیش آئی ہوئی ہے، اکثریت قاطع، یعنی سمجھ لیجیے 70%، 65% سے اوپر بچے وہ ہیں جن کے والدین کے اندر مشکلات ہیں، ان کے رشتوں کے اندر، ان کے تعلقات کے اندر مشکل پیش آئی ہوئی ہے۔
یہ میں نے ایک طرف سے کہا آپ کی خدمت میں، اور جو ہم نے کچھ عرصہ تقریباً 10 سال ٹیچنگ کی مختلف اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں، تو ہم نے بچوں کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کتنے فیصد بچے ایسے ہیں جن کے والدین کے ساتھ پرابلم ہے، یعنی ان کے گھروں کے اندر میاں بیوی کے درمیان چپقلش ہے. جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ان آفیشیل تھی ایک اسٹڈی، اس کو 8 سال ہو چکے ہیں، تو اللہ کرے کہ اس وقت صورتحال بہتر ہو. میں کم سے کم اپنے اس تجربے سے سمجھ پا رہا ہوں کہ کم سے کم 60% گھرانے قطعاً ایسے ہیں جہاں پہ لڑائی ہے، جہاں پہ ٹھیک ٹھاک مشکل ہے. 60% میں کم کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ جو ہماری آبزرویشن تھی وہ اس سے کہیں زیادہ خراب تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی کی آدھے سے زیادہ بچوں کی آبادی نفسیاتی طور پر پوٹینشلی بیمار ہے. نفسیاتی طور پر پوٹینشلی بیمار ہے، یعنی اس کو بیمار ہو جانا چاہیے، اللہ بچا لے ایک علیحدہ معاملہ ہے. اس کو کوئی اچھا ٹیچر مل جائے جو اس کو بچا لے، اسے کوئی اچھا ماحول مل جائے، کوئی مسجد اچھی مل جائے، کوئی ایکٹیویٹی اچھی مل جائے تو وہ بچ جائے. ورنہ 50% سے زیادہ کم از کم امکان یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں نفسیاتی دشواری ہوگی. کیوں دشواری ہوگی؟ کیونکہ خاندان صحیح نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو خاندان ہے، کیا فرق پڑے گا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ نہیں. اگر یہ اپنے اندر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو قرآن بھی پڑھیں، بچے پہ اچھا اثر نہیں پڑے گا. بلکہ میں ایک اعتبار سے عرض کر دوں، اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا کہ مثلا باپ بہت دیندار ہے اور گھر بہت خراب چل رہا ہے لڑائی کے اعتبار سے، تو شاید نعوذ باللہ بچہ دین سے ہی نفرت کر بیٹھے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بچہ اپنے والدین میں سے کسی ایک سے اس بچپنے میں خدا نہ کرے اچھے جذبات نہ لے سکا، تو پھر وہ اس کی ہر چیز سے چڑھتا ہے. وہ خدا نہ کرے اگر اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے کوئی اچھا جذبہ نہ لے سکا تو ماں باپ کی تقریباً ہر چیز سے چڑھنے لگتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم عمر میں بیچارے کے کچے ذہن کے اوپر بمباری ہو گئی ہے. اب اس کا کچا ذہن سہ نہیں پاتا اس بات کو کہ ٹھیک ہے بندہ دیندار بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، نماز کی غلطی نہیں ہے، غلطی اس کی ہے. وہ یہ سولوشن نہیں لے پاتا، وہ یہ تجزیہ نہیں کر پاتا. تو وہ جب برا لیتا ہے تو پورے کا پورا برا لے لیتا ہے. اور اس کے بعد خدا نہ کرے نعوذ باللہ کتنے ہی بچے ایسے ہوں گے جو دین سے اس وجہ سے تھک گئے ہوں گے کہ ان کے لڑنے والے ماں باپ دیندار تھے. اب آپ اس کے تصور کو لے لیجئے کہ معاشرے کے اوپر کس مصیبت سے یہ بچے گزر رہے ہوں گے. اور میں آپ کی خدمت میں اطمینان سے کہوں گا کہ ان بچوں کی زندگی عذاب سے کم نہیں ہوتی، عذاب سے کم نہیں ہوتی جو اس مشکل سے گزر رہے ہوتے. آپ کو اور مجھے اگر اپنی نسلوں پہ رحم کرنا ہے تو پہلا کام جس کے اوپر بے انتہا محنت کرنی پڑے گی وہ یہ کہ خاندان کیسے صحیح ہوگا. یہ یونٹ ہے، اگر یہ تباہ ہو گیا بھول جائے کوئی عمارت کھڑی ہونی ہے، پھر کوئی عمارت نہیں کھڑی ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. صلی اللہ محمد محمد